اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور خوبیاں اس شافی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا اور شفا بخشنے والا ہے، جس نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی، اور درود پہنچے طبیب روحانی و جسمانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چمن نشا دواخانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم خورشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رجال الغیب۔ رجال الغیب کون ہیں، اور عملیات کے اندر، وظائف کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر رجال الغیب کی کیا اہمیت ہے، رجال الغیب کی سمتوں کو کس طریقے سے معلوم کیا جائے گا، یہ کیسے پتہ لگایا جائے کہ رجال الغیب آج کون سی سمت میں ہیں، کون سے رخ کے اندر ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں، رجال الغیب یہ وہ پر اسرار ہستیاں ہیں، جتنا بھی باطنی نظام ہے، پوشیدہ نظام ہے، اللہ رب العزت نے ان تمام رجال الغیب کے سپرد کیا ہوا ہے۔ یہ رجال الغیب ہی ہیں جو روحانیت کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں، جو روحانیت کے نظام پر مامور کیے گئے ہیں۔ جو باطنی نظام ہیں وہ سب انہی کے سپرد ہیں۔ ان کے جو سردار ہیں، یہ رجال الغیب جن کے ماتحت ہیں، ان کا میں نے آپ کو کل نام بتایا تھا۔ جو 4 سلاطین اربع ہیں، جو 4 قطب ہیں، جو چاروں سمتوں کے اندر اپنے اپنے مقام پر فائز ہیں۔ تو رجال الغیب جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے انہی 4 قطب کے نیچے کام کرتے ہیں، ان کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ تمام رجال الغیب بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 1002 ہیں، 1002 رجال الغیب ہیں، اور 4 قطب ہیں جو چاروں سمتوں کے مالک ہیں، یہ انہی کے ماتحت ہیں۔ رجال کے جو معنی آتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں وہ ہیں مرد کے، اور غیب کا مطلب ہے چھپا ہوا، پوشیدہ، ہماری آنکھوں سے اوجھل، یعنی کہ چھپے ہوئے مرد۔ یہ مردان خدا ہوتے ہیں، یہ اولیاء اللہ کی ایک جماعت ہے جن کو مردان خدا کہا جاتا ہے، رجال الغیب کہا جاتا ہے۔ یہ ولی اللہ ہوتے ہیں، اولیاء کی ایک جماعت ہے۔ یہ جس طریقے سے دنیا کے اندر ایک نظام چل رہا ہے، کوئی جج ہے، کوئی ایس پی ہے، کوئی ایس ڈی ایم ہے، کوئی داروغہ ہے، کوئی کوتوال ہے، کوئی سپاہی ہے، تو سارا نظام جو ہے یہ سنبھالے ہوئے ہے، ایک دنیاوی نظام ہے۔ یہ کوئی منسٹر ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے۔ ایسے ہی باطن میں، یعنی کہ پوشیدہ، ہماری نظروں سے چھپا ہوا ایک نظام ہے جسے نظام روحانی کہتے ہیں، باطنی نظام کہا جاتا ہے۔ تو اس باطنی نظام کو یہ رجال الغیب اور وہ جو 4 قطب ہیں یہ چلاتے ہیں۔ یہ دریاؤں کے اندر، جنگل کے اندر، پہاڑ اور صحرا کے اندر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کوئی جنگل میں کھو جاتا ہے، یا سمندر کے اندر دریا میں سفر کر رہا ہے، وہاں کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بھنور میں پھنس گئے، طوفان آ گیا، تو یہ جو ہے اس جگہ پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ علماء روحانیت، بزرگان دین حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں یہ بھی انہی رجال الغیب میں سے ہیں، یہ انہی کے لشکر میں سے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے، کسی نے ان کو نبی کہا، کسی نے ولی کہا، لیکن یہ ثابت نہ ہو سکا کہ ان کی امت کون تھی، ان پر کون سی کتاب نازل ہوئی، اگر وہ نبی تھے تو اسی لیے اس میں اختلاف ہے۔ تو جو لوگ روحانی علاج و معالجہ کرتے ہیں، اوراد و وظائف کرتے ہیں،
चिल्ला कशी करते हैं, किसी इस्मा, किसी सूरा, किसी आयत की ज़कात अदा करते हैं, तो इन तमाम काम करने से पहले, कोई भी अमल करने से पहले, किसी भी सूरा इस्मा की ज़कात अदा करने से पहले आपको सबसे पहले रिजालुल गैब की सिमत मालूम करना होगी। यानी चांद की 30 तारीख होती हैं, पहली तारीख से लेकर 30 तारीख। तो हर तारीख में रिजालुल गैब जो हैं वो अपनी सिमतों को बदलते हैं। अच्छा, सिमतें इनकी कितनी हैं? इनकी 8 सिमतें मुकर्रर की गई हैं। 4 तो कोने, एक कोना ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। फिर सिमत सीधी, ये एक सिमत और ये जो है एक सिमत और एक सिम ऊपर और एक सिम ये नीचे। इस तरीके से 8 सिमतें रिजालुल गैब की मुकर्रर की गई हैं। तो तारीख के हिसाब से रिजालुल गैब अपनी सिमतों को बदलते हैं, अपने मकाम को बदलते रहते हैं। ये इसी तरीके से जब कोई आमिल अमल करने के लिए बैठे, अमल पढ़ने के लिए बैठे, किसी भी इस्मा, आया, सूरा की ज़कात अदा करने के लिए जब वो बैठे, तो उसको देख लेना चाहिए कि आज चांद की कितनी तारीख है और रिजालुल गैब आज कौन सी सिमत में है। तो मिसाल के तौर, अगर रिजालुल गैब काबे शरीफ की तरफ है, मगरिब की तरफ है मिसाल के तौर, तो अब चूंकि काबा जो है सबसे फजीलत वाली और अजमत वाली चीज़ है, काबा शरीफ जो है उसकी अहमियत तमाम दुनिया के अंदर अहम है। वो तमाम लोगों का रूहानी मरकज़ है सबसे बड़ा। लेकिन अब अगर रिजालुल गैब काबे शरीफ की तरफ हैं, तो उलमाए रूहानियत फरमाते हैं कि अब आपको काबे शरीफ की तरफ पीठ करना होगी। अब यहाँ पर जो है काबा शरीफ को नहीं देखना है, आपको रिजालुल गैब देखना होंगे कि किस सिमत में है। क्योंकि अब ये आप बातिनी निज़ाम में जा रहे हैं, आप रूहानी निज़ाम में जा रहे हैं। अब ये दुनिया भी नहीं रहा। दुनियावी उमूर में काबा शरीफ सबसे अफजल तरीन है। लेकिन अब चूंकि जो अमलियात है, जो रूहानियत है, अब रूहानी निज़ाम के अंदर रिजालुल गैब को मद्देनज़र रखना होगा, उनको देखना होगा, तभी आप अपने अमल में कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, जिस सिमत में रिजालुल गैब होंगे उस सिमत में आपने क्या करना है कि उनकी तरफ पीठ करना है, या फिर अपना बायां, जो अपना बायां हिस्सा है या फिर बायां हिस्सा जो है उनकी तरफ होना चाहिए, या फिर पीठ हो उनकी तरफ। सीधी तरफ नहीं होना चाहिए रिजालुल गैब, और आपके सामने नहीं होना चाहिए। क्योंकि रिजालुल गैब जो है उनकी रूहानी क़ुव्वत इतनी ज़्यादा है कि आपकी रूहानियत जो है उनके सामने सल्फ हो जाएगी, खिंच जाएगी, आप कामयाब नहीं हो सकते। वो बहुत जलाली होते हैं, उनकी आंखें सुर्ख होती हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि उनके हाथ में जैसे नंगी तलवार, इस तरीके से वो एकदम जो है तैनात होते हैं। उनके अंदर बहुत रूहानियत होती है। तो उनके सामने पढ़ने से आपकी रूहानियत सल्फ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि उनकी तरफ पीठ हो या फिर वो बाएं जानिब हो आपके। अब रिजालुल गैब मिसाल के तौर पर काबे शरीफ की तरफ है, मगरिब में है, तो अब आपने पीठ करने से पहले आपने करना क्या है कि एक सलाम अर्ज करना है उनको। एक दुआ है, दुआ तो एक बड़ी दुआ है जो मैं आपको किसी मौके पर बताऊंगा, लेकिन कम अज कम आप उनको सलाम कर लें। सलाम करके आप उनकी तरफ पीठ कर लें या उनको बाईं जानिब ले लें, फिर इंशाल्लाह अमल पढ़ने बैठ जाएं आप, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी नसीब होगी। वो सलाम का तरीका क्या है, आपको ये मालूम करना है कि रिजालुल गैब किस सिमत में है। एक नक्शा होता है इसका। अब नक्शा जो है वो हर चीज़ जो है यूट्यूब पे नहीं समझाई जा सकती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सीखना पड़ता है, देख कर नहीं आता है वो। तो ऐसे ही इसका मसला जो है, ये रिजालुल गैब थोड़ा पेचीदा मसला है, इसको सिखाना पड़ेगा। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि उनसे कैसे काम लिया जाता है और कैसे जो है उनकी तरफ पीठ करनी है। तो आपने क्या करना है कि अगर वो काबे शरीफ की तरफ रिजालुल गैब हैं, तो आपने खड़े होकर और अपना सीधा हाथ जो है वो सीने पर रखना है और सर को झुकाना है, और आपने उनको सलाम करना है, अस्सलामु अलैकुम या अरबाह मुक़द्दसा। आपने इस तरीके से जो है उनको सलाम करना है। क्या करना है, अस्सलामु अलैकुम या अरबाह मुक़द्दसा। आपने जो है इस तरीके से झुककर सलाम करके और जो है पीठ करके बैठ जाना है अपने अमल पर।
تو یہ طریقہ ہے رجال الغیب سے مدد لینے کا. اس سے آپ کو رجال الغیب سے مدد حاصل ہوگی اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگے انشاءاللہ تعالی، اگر آپ اس طریقے سے عمل پڑھتے ہیں. اور اگر آپ چلہ بزائب کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آپ کو کامیابی نہیں ہوتی ہے. اور اگر آپ رجال الغیب کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں، رجال الغیب کو نہیں دیکھتے، ان کی سمتوں کو معلوم نہیں کرتے ہیں، اور آپ ایسے ہی عمل پڑھنے اگر بیٹھ جاتے ہیں، تبھی انسان کو رجت ہوتی ہے اور تبھی وہ کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں. پوری زندگی ان کی گزر جاتی ہے چلہ کرتے ہوئے، اوراد و وظائف پڑھتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، لیکن کامیابی نصیب نہیں ہوتی ہے، رجت کا شکار اور ہو جاتے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے، رجال الغیب کو مد نظر نہ رکھنا، ان سے مدد حاصل نہ کرنا. کیوں کہ روحانی نظام جو ہے وہ ان کے ماتحت ہے. اسی لیے آپ روحانیت میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کو مد نظر رکھنا ہوگا، ان کی سمتوں کو معلوم کرنا ہوگا. کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو اس میں معمور کیا ہے. جس طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام نبیوں تک لاتے تھے، حضرت اجرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پر معمور کیے گئے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام بارش کے برسانے پر معمور کیے گئے ہیں. اسی طریقے سے تمام فرشتوں کو اللہ رب العزت نے اپنے اپنے کام جو ہے ان کو سونپ رکھے ہیں. ایسے ہی یہ روحانی نظام ہے، یہ باطنی نظام ہے جو ان کو سونپا ہوا ہے، رجال الغیب اور وہ 4 کتب. اسی لیے ان کا خیال آپ کو ضرور رکھنا ہوگا، ان کے بارے میں آپ کو ضرور جاننا ہوگا اگر آپ روحانیت میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، سلوک کا راستہ طے کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہیں عاملین کے لیے، سالک کے لیے. تو آپ ان کو سیکھیں. اگر آپ کے علاقے میں، آپ کہیں سے بھی ہیں، آپ کے علاقے میں کوئی عامل کامل ہوں یا کوئی پیر کامل بزرگ ہستی ہوں، تو آپ وہاں جا کر رجال الغیب کے بارے میں معلوم کریں، سیکھیں. اور اگر کوئی پاس کے ہیں، قریب کے ہیں اور وہاں کوئی نہیں ہے، تو آپ ہم سے بھی آ کر انشاءاللہ مل سکتے ہیں اس ناچیز فقیر سے. ویسے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں بھائی میرے، میں کوئی عامل نہیں ہوں، کوئی کامل نہیں ہوں. میں بس اللہ رب العزت نے مجھے جو علم عطا فرمایا ہے اپنی رحمت سے، بس میں چاہتا ہوں کہ آپ تک اس کو پہنچا دیا جائے، اور بس میں وہی بتانے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں جس لائق ہوں انشاءاللہ حاضر ہوں، آپ آ سکتے ہیں. جتنا مجھے علم ہے میں آپ کو سکھانے کی کوشش ضرور کروں گا انشاءاللہ. اور اس کا نقشہ بھی ہمارے پاس ہے، اگر کوئی صاحب چاہیں گے تو ان کو دے دیا جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے، نہیں تو عملیات میں کامیابی نہیں مل سکتی ہے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. ویسے آپ اذکار کریں، کوئی ثواب کی نیت سے پڑھیں، تب تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن جہاں روحانیت کا معاملہ آتا ہے، جہاں عمل کا معاملہ آتا ہے، جہاں پر تسخیر کا معاملہ آتا ہے، جنات کی تسخیر آپ کرنا چاہتے ہیں، تسخیر حمزات کرنا چاہتے ہیں، تسخیر معقلات کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر تو اس کی اہم ضرورت ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے، آج کا ویڈیو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں علم کو سیکھنے کی توفیق دے اور صراط مستقیم کے راستے پر چلائے.